وہ وصول ہو گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے کنڈی صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ استعفیٰ ان کو مل گیا ہے۔ میرے پاس یہ اس استعفے کی فوٹو کاپی ہے، کلر فوٹو کاپی، یہ دستاویز ہے جو آج ان کو وصول ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی گورنر ہاؤس کا جو ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسپیچ اینڈ ڈائری سیکشن، اس کی یہ رسید ہے کہ ان کو یہ وصول ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ہم نے بھیج دیا، اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا گورنر صاحب نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے۔ تو اب یہ الحمدللہ ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ ہم بالکل واضح اس پہ آئینی اور قانونی ایک موقف رکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 130(8) کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف اپنا استعفیٰ دینا ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس کا یا گورنر کی آمادگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں ان سے استعفیٰ جو ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی منظور کرے۔ چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کا کوئی ماتحت افسر نہیں ہے کہ گورنر نے اس کو اجازت دینی ہے چارج چھوڑنے کی۔ جب چیف منسٹر نے اپنے آئینی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد جو عمل ہے جو آئین میں ہی دیا ہوا ہے کہ اگلے سیشن میں صوبائی اسمبلی کے نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رولز ہیں، ان کا بغور ہم نے جائزہ لیا ہے۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بیٹھے ہیں، ہمارے اسمبلی کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں۔ تمام قانون کا احاطہ کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو آج شیڈیول دینا ہے وہ تمام آج جاری ہو جائے گا خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے۔ تو اب یہ مرحلہ طے ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی عمل میں کسی کو کوئی رخنہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو کچھ افسوسناک یا جذباتی قسم کے بیانات حکومتی اہلکاروں کی طرف سے کل آئے ان کو اب ماضی کا قصہ بن جانا چاہیے۔ یہ صوبہ اپنی نئی لیڈرشپ کے تحت پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اس کے لیے جامع پلان دیں گے، کوئی نرم گوشہ نہیں ہے دہشت گردی کے لیے۔ اسی طرح ہم گورننس کے حوالے سے تعلیم ہو، صحت ہو، ہم آگے بڑھیں گے، اور جو کوئی بھی شکایت پیدا ہوئی ہے ماضی میں، اور ہر حکومت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب نہایت پرعزم نوجوان ہیں، ان کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے، وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے جن کا تعلق قبائلی علاقے سے ہوگا، اور آپ نے دیکھا قبائلی علاقوں میں کتنی خوشی منائی گئی ہے ان کی نامزدگی پر، اور ان کے انتخاب پر اس سے زیادہ خوشی ہوگی، اور یہ صوبہ انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا، دن دگنی رات چگنی۔ تو ہم اب دعا کرتے ہیں کہ اس صوبے میں امن قائم ہو، خون ریزی ختم ہو، اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت مل کر یہ صوبہ اور وفاق آگے بڑھیں، تاکہ اس خطے سے ہم دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو ختم کر سکیں۔ اب کوئی اور آئینی تنازع ہم امید کرتے ہیں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ عدالتیں بہرحال موجود ہیں، لیکن عدالتوں سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں عوام کی عدالت موجود ہے، عوام کی حمایت پی ٹی آئی کو حاصل ہے اس صوبے میں، بالخصوص پورے ملک میں، لیکن اس صوبے نے 3 دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت قائم کی ہے، جو ایک تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اور اس سے جو اس صوبے کے عوام کی وابستگی ہے جذباتی، ذہنی، فکری، شعوری عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ بالکل واضح ہے۔ تو کوئی طاقت عمران خان اور اس صوبے کے عوام کے درمیان نہیں آ سکتی، کوئی طاقت پی ٹی آئی اور اس صوبے کے عوام کے درمیان نہیں آ سکتی، لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ کوئی نادانی نہیں کی جائے گی، ہوش کے ناخن لیے جائیں گے، اور آئینی عمل کو صحیح طریقے سے آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے یہی عرض کیا نا، آپ کے سامنے ہے، آپ جائیں گوگل پہ آئین پاکستان کو کھولیے، آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 130، اس کے اندر وزیر اعلیٰ کے استعفے کا جو ذکر ہے وہ شق 8 میں ہے۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہے the chief minister may resign his office under his hand، ختم بات، کوئی اس میں منظوری کی بات نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا
اس پہ ججمنٹس ہیں، پوری دنیا کی ہیں، اور ہمارے اپنے سپریم کورٹ کے اس پہ فیصلے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اس نوعیت کے آئینی عہدوں کے لیے کوئی منظوری نہیں چاہیے۔ سر اگر منظوری نہیں کی تو پھر اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن تو ضروری ہے گزٹ؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ دیکھیے یہ تو صرف اطلاع ہوتی ہے۔ گیزٹ نوٹیفیکیشن کیا ہوتے ہیں؟ گیزٹ نوٹیفیکیشن صرف عوام الناس کو اطلاع ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا گیزٹ نوٹیفیکیشن، اس سے کوئی قانون جو ہے وہ بدل نہیں جاتا۔ جو آئینی حق ہے ایک وزیر اعلیٰ کا اور جو آئینی طاقت ہے ایک وزیر اعلیٰ کی استعفیٰ دینے کی، اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ میں یہ تھا کہ سر خیبر پختونخوا میں یہ کیوں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا ہے، کیوں خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ ہے کہ کبھی ایک آ جائے گا تو نہیں، دیکھیے یہ ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹی کوئی بھی حکومت اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ گزرا، اس حوالے سے کچھ تنازعات بھی پیدا ہوئے۔ نیا وزیر اعلیٰ جو ہے ایک نئے عزم اور نئی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اعتراض ہو۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے، یہ ایک جمہوری پارلیمانی عمل ہے۔ یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیپٹن عمران خان صاحب سے بھی ملے تھے، نئی کابینہ کے حوالے سے بھی آپ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ یہ بتائیے کہ جو نئی کابینہ کا انتخاب ہے وہ کب تک متوقع ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ سہیل افریدی سے مل کے نئی کابینہ جی نہیں، کچھ خان صاحب کی ہدایات ضرور ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کابینہ کا انتخاب کریں گے، خان صاحب کی جو ہدایات ہیں وہ ان تک پہنچا دی گئی ہیں، اس لیے اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی کابینہ ہوگی، اس میں تسلسل بھی ہوگا اور اس میں نئے چہرے بھی ہوں گے۔ دیکھیں، حلف لینا گورنر کی ذمہ داری ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے کہ حلف جو ہے وہ گورنر لے گا، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ اگر گورنر صاحب جن کا ذکر ہے آئین میں کہ وہ حلف لیں گے، وہ عہدیدار اگر کسی وجہ سے حلف نہیں لیتا تو پھر آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کسی اور کو نامزد کر سکتے ہیں حلف لینے کے لیے۔ بالکل نہیں، نہیں وہ غلط، وہ جس کسی ہاں نہیں کوئی نہیں، دیکھیں وہ کسی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وہ میں مجھے عرض کرنے دیں، دیکھیں وہ کوئی رائے ہوگی کسی کی، لیکن آئین آپ کے سامنے ہے، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آئین کا آرٹیکل 130 آپ پڑھیے، اس کی شق 8 آپ پڑھیے۔ دیکھیں یہ کوئی بل نہیں ہے جو گورنر کو بھیجنا ہے، وہ تمام معاملہ ہوتا ہے قانون سازی کے حوالے سے کہ گورنر صاحب کے پاس ایک بل گیا، اس کا پورا طریقہ آئین میں دیا ہوا ہے، گورنر بل کو پڑھے گا، اس پہ اپنی رائے دے گا، اس کو واپس بھیج سکتا ہے، اس کے بعد پھر اگر وہی بل گورنر کو بھیجا جائے تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اس پہ کتنی دیر وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس تمام معاملے کا چیف منسٹر کے استعفے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایڈوکیٹ جنرل کی طرف اشارہ کیا، تو ابھی تک میری کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کیونکہ آرٹیکل 130 کلاس 8 میں کوئی ٹائم پیریڈ پرووائڈڈ نہیں ہے، اور نہ ہی گورنر کا رول ہے، اور نہ ہی اس میں گورنر کی ایکسیپٹنس کا ذکر ہے۔ ہم کسی کو بائی پاس نہیں کر رہے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ استعفے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک یونی لیٹرل اور ایک بائی لیٹرل۔ یونی لیٹرل آئینی عہدوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہی آئینی عہدیدار ریزائن کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹڈ تصور کیا جاتا ہے، افیکٹو تصور کیا جاتا ہے۔ آج اگر کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کا یہ کوئی وہ ہوتا، انٹینٹ ہوتا کہ اس میں گورنر کی ایکسیپٹنس ضروری ہے، لکھ دیا جاتا، تو لکھ دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، جب لکھا نہیں، کلاس 8 ہے جی، نہیں کوئی اور کلاز نہیں ہے۔ دیکھیں استعفے کوئی ریزگنیشن کے بارے میں اور کوئی کلاز نہیں ہے، چھوڑ دیں بس چھوڑ دیں۔
अभी आप आए हैं तो 3 दिन बाद उस इस्तीफे के अमल को दोबारा दोहराया गया है, तो ये बताइए 3-4 दिन में क्या कुछ मामलात थे जिसको तय होना था, ऐसी कौन सी पस पर्दा मुहर्रिकात थे कि जो पहले वाला इस्तीफा कबूल नहीं किया जा रहा था और आज जो इस्तीफा, देखें, गवर्नर साहब ने भी एक ट्वीट किया, हालांकि गवर्नर साहब अभी तक इस्लामाबाद में थे और जब बात कर रहे तो कहते हैं हम जो उसूल ही नहीं हुआ, तो ऐसी कुछ तो है जिसकी देखिए कुछ चीज़ नहीं, पर्दादारी नहीं है। हमें ये लगता है कि पहला कोई जज्बाती अमल था, एक रद्द अमल था, शायद को ठंडे जहन से अब सोचा है लोगों ने कि कैसे आप एक सूबे के अवाम की जो राय है उसको रद्द करेंगे। आप गवर्नर रूल लगाएंगे तो उससे क्या इस सूबे में कोई मामलात बेहतर हो जाएंगे? इस सूबे में जो कुछ भी होता है अभी तो आप उसकी ज़िम्मेदारी हम पे डाल देते हैं, फिर आपको ख़ुद वो ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बोझ जो हमने उठाया हुआ है, जो इमरान खान के नाम पर और इमरान खान की सरबराही में हमने उठाया हुआ है, वो कोई और उठा सकता है। वो बोझ सिर्फ वही जमात उठा सकती है जिसको सूबे के अवाम की ताईद हासिल हो, सूबे के अवाम का एतमाद हासिल हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ठंडे दिल से और ठंडे जहन से इन बातों पर गौर किया गया है और मज़ीद किया जाएगा तो मेरा ख्याल है राय बदलेगी। तो ये कि कितने एक्सपेक्टेड वोट है जो 93 92 कुछ लोग बाहर हो, जी मेरा ख्याल है वो पीर से पहले वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी ने कहा था कि साजिशी टोला है जो मेरे खिलाफ साजिश नहीं कोई टोला नहीं है। बहुत